پاکستان میں کل شام بولان ایکسپریس کے ساتھ جو سانحہ ہوا اور ہمارے ساتھی وہاں پہ شہید ہوئے اور لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، اور بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان کی عام کارروائی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی جگہ فی الفور بلوچستان کا ایشو اٹھا کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو چیئرپرسن تھے پٹیل صاحب، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ کویسچن آر روٹین کے تحت وہ چلتا رہا، اور وقفہ سوالات کے بعد آصف علی زرداری کی سپیچ کے اوپر جو لیڈر آف اپوزیشن میرا رد عمل آنا تھا، اس کے اندر بلوچستان کے سانحے کے اوپر تفصیلاً بات ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے پارلیمنٹری پارٹی ہے ان کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے آفس ہولڈرز ہیں اور اراکین ہیں اور کارکنان ہیں ان کی طرف سے اس سانحہ کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جو ہمارے جوان اور ان کے فیملیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ کہ وہاں پہ انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان گل گلزار کرے۔ اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں، اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا اس پہ جو لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ملوث پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی میں غفلت کی، چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے پارٹیوں کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ دہشت گرد اوجھل ہوئے، جو کہ تقریباً 80 سے 100 لوگوں کی نفری وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی، اور ان کو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کا تعاقب نہیں کیا، پیچھا نہیں کیا۔ ان انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں پاکستان کی خواتین و حضرات کہ اس وقت ہمارے مسلح افواج کے جوان اور افسران خون کا نذرانہ یا پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو دہشت گردی میں یا دہشت گرد ہیں ان کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پر یہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے بھی ہے، اور ان شہیدوں کا خون انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں کے ہاتھوں بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک ڈیپ روٹیڈ انالیسس ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایکس فاٹا ایریاز میں جو بارڈر کراس کر کے لوگ آتے ہیں، تو بارڈر پہ آپ کے کوئی پٹواری نہیں بیٹھے ہوئے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد کیسے بارڈر پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی، ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے 550 ارب روپے کی، وہ کیسے ہو رہی ہے؟ وہاں پہ میں نے اضلاع گن کے بتائے ہیں اپنی سپیچ میں، وہاں پہ یہ نو گو ایریاز ہیں، اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ان کے سابق وزیر بھی ہیں، ہوم منسٹر بھی ہیں، اور ان کے دوسرے وزراء بھی ہیں، وہ خود بلوچستان اسمبلی میں خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ شہباز شریف ہو گیا یا آصف علی زرداری، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہماری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہے کہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے ریگستان میں ڈائیورٹ کرنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے، SIFC کر رہا ہے، اس کے خلاف ہماری قرارداد تیار ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور چھوٹے صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف نے 7 ارب یا 9 ارب روپے ریلیز کیے، تو یہی قیمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ سندھ کی عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں
کہ بلاول بھٹو نے 9 ارب روپے لے کے تو آپ کا پانی کا سودا اس نے کر دیا ہے. یہ آپ کی جو حقوق کی جنگ ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف لڑے گی. اور آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہوں یا ہمارے میاں غوث صاحب ہوں، جن میاں غوث صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے تحت یہاں پہ لایا گیا، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو آج تک نہیں پروڈیوس کیا گیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت پارلیمان وہ مکمل نہیں ہے، آپ کا اپر ہاؤس سینٹ مکمل نہیں ہے، آپ کی قومی اسمبلی ریزرو سیٹس آپ کی مکمل نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بار میں سید لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، اسپیکر کو کہتا رہا ہوں کہ آپ کا سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، آپ کا اسپیکر، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کی کابینہ، یہ سب کے سب انلیگل، غیر آئینی اور غیر جمہوری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب اوور ٹو یو. شکریہ جی. آج جس طرح عمر ایوب صاحب نے تمام پوائنٹس پر بات کی، وہاں ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کی متنازع کردار کی وجہ سے آج فارم 47 کی بدترین عذاب کی شکل میں حکومت ہم پر قائم ہے، آج تک نئے الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کیا گیا. 15 جنوری کو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹریبونلز میں ہماری اپیلز تھیں، جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے ممبران کو ہرایا گیا، آج یہ دوسرا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے، کسی ایک اپیل کا نہ فیصلہ ہوا نہ اس کی ہیئرنگ ہوئی. یہ کتنی بڑی بدترین زیادتی، دھاندلی اور بے انصافی ہے، اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس طرح پانی کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ہم نے آج قرارداد جو ہے تحریک انصاف کے ممبران نے اپنے دستخطوں سے جمع کرا دی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل اسپیکر اس کو ایجنڈے کا حصہ بنائیں اور ہاؤس میں، تاکہ ہم اس کو لے کر سکیں اور وہ قرارداد ہم پاس کروا سکیں. اور باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، پاکستان کے عوام کی بات کریں گے. آج پوری قوم اشکبار ہے. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے کتنے لوگ محبوس ہیں، کتنی خواتین بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی بات کرنے سے قاصر ہے. اور بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دونوں صوبے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورت حال ہے وہ تو سارے اس کے اوپر ضبط نہیں کر رہے ہیں، جوابوں بھی ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں کے ساتھ سیاست کو بیٹھ کے یا آپ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں گے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے، پھر ڈوگر صاحب یا ساتھی بات کریں گے. سب سے پہلی چیز میں نے اپنی اسپیچ میں جو بات کی اور ابھی پریس کانفرنس میں بھی، کہ یہاں پہ جو یہ سانحہ ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو اکٹھے ہونے کیوں دیا؟ 80 تھے، 100 تھے، 40 تھے. یہاں پہ 26 نومبر 2024 کو ہم 5 لوگ تھے: اسد کیسر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، احمد خان بچر صاحب، شبلی فراز صاحب اور میں. ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے اکٹھے تھے. سیکشن 144 میں ہمیں اریسٹ کر دیا گیا. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یہ سارے جتنے میرے ساتھی ہیں، ان ساروں کو یہ اریسٹ کیا گیا ہے، کیسز کیے گئے ہیں، جھوٹے کیسز. ہم نظر آ جاتے ہیں، دہشت گرد ان کو نظر نہیں آتے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسلح افواج کے جوانوں یا ینگ افسرانوں وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور ان کی شہادتوں میں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انٹیلیجنس فیلئر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے خفیہ اداروں کے بڑے محدود لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ٹاسک دے دیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لوگوں کے پیچھے پڑے رہو، پی ٹی آئی کو کرش کرو، تو ان کی توجہ اپنے صحیح ٹاسک سے ہٹ کے وہ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا انٹیلیجنس فیلئر جو ہوا ہے اس کے اوپر ضرور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے، کورٹ آف انکوائری ہونی چاہیے،
اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ کرنا ہے. اور اپوزیشن لیڈر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آئے روز جو دہشت گردی کے دل خراش واقعات ہو رہے ہیں دونوں صوبوں میں، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے، حکومتی ادارے، سیکورٹی کے ادارے ان کیمرہ بریفنگ دیں، پارلیمان کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہے. اور ہم سیاسی قوتیں تحریک انصاف اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، امن و امان کے لیے سب سے آگے ہے اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھیں جب سے واقعہ چل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ جو بلیک آؤٹ ہے تو اس وقت کوئی بھی حکومتی وزیر ہو وزیر داخلہ ان کی بات نہیں کر رہے. ایک انفارمیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے کیا کریں زیادہ بڑھ رہی ہیں اور دشمن اس کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. انڈیا میں ٹرانسمیشن کر رہی ہیں وہ اس کو کامیابی کا جان رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کیوس کی سچویشن میں پارلیمنٹ جو اعلیٰ ترین فورم ہے وہاں اس سے بات نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا کل سے چیخ کر بتا رہا ہے اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہماری حکومت، ہمارے وزراء کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب صبح ایوان شروع ہوا تو جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ کوشچن آورس کو سسپینڈ کر کے اس کے اوپر بحث کرائی جائے، نہ حکومت ہماری بات مانی اور نہ حکومت کا کوئی وزیر تھا. نہ وزیر داخلہ تھا، وہ تو آتا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی اس ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کو جو صوبے ہیں اس وقت ان کی سالمیت کو بہت خطرہ ہے. لیکن حکومت اور تمام اداروں کو اور سیاسی قوتوں کو بیٹھ کر ان کیمرہ بریفنگ کے ذریعے اعتماد میں لینا پڑے گا 24 کروڑ عوام کے نمائندوں کو کہ اصل حقائق کیا ہیں، تاکہ اصل حقائق میڈیا کے سامنے بھی رکھے جائیں اور عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں اور عوام کی منصف نمائندہ جماعتوں کے سامنے بھی رکھے جائیں. یہاں پہ میں صرف یہ بات کروں گا کہ میری جو سپیچ تھی وہ انٹائرٹی میں آپ لے لیں آرکائیو سے، ایک ایک چیز اس پہ بتائیے، فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بتائیے، حقائق بتائیں، کون ذمہ دار ہیں وہ بتائیں، اس کو دیکھیں. اور جہاں تک آج کی بات ہے تو شہباز شریف کو میرا خیال ہے اس کو تو عادت ہے کہ دن میں وہ ایک بوٹ ضرور چمکاتا ہے، تو شاید اس کا جو ملٹری سٹاف ہے وہ آج مصروف تھا تو اس نے آج چمکائے نہیں، تو اس کا میرا خیال ہے آج توجہ ہی اس کی اڑ گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر جائے گی. وہ تو آئی ارلی سوری یہاں پہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پانی کے اوپر دریائے سندھ کے پانی کے اوپر قرارداد پہ اس کی سپورٹ نہیں ہے. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سندھ کی عوام کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے پانی کے اس مسئلے پہ یہ بھی قصوروار ہے. آپ کے حقوق کی بات صرف پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ بلوچستان کے ایشو پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی پیش ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.